اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ یہ جی خباثت ثانیہ کا ذکر ہے، یہود کے موجود یہود کے آباء و اجداد کی دوسری خباثت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاں یہ میدان تیہ میں رہتے تھے، ان سے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ کوئی گائے ذبح کرو۔ انہوں نے جناب تعمق شروع کر دیا، سمجھے جی، گہرائی میں جانا، عمل کرنے کا ارادہ نہ ہو اور گہرائی میں بندہ جائے، تحقیق کرتا جائے، سمجھے جی۔ اور دوسری جو تقریر میں نے عرض کی تھی کہ یہود کی مذہبی خرابی اور ان کی امراض ثلاثہ، تولی بھی آ گئی، ہیلہ بازی بھی آ گیا، یہ تعمق ہے یہ۔ اور جبکہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، بے شک اللہ پاک حکم کرتے ہیں تمہیں یہ کہ ذبح کرے تم بقرۃ، کوئی گائے، سمجھا جی۔ بقرہ جو ہے یہ واحد ہے جی، اس کی جمع بقر آتی ہے اور یہ مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے، جس طرح حمامہ کبوتر دونوں کو کہتے ہیں، صفت کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ یہاں بھی ایسا ہے، یہ بقرہ کی صفت بتائے گی کہ یہ مذکر مراد ہے یا مؤنث مراد ہے۔ دوسرا قول یہ کہ کن لبدہ کری آیت نمبر بولتوں، آیت نمبر 66 ہے، سبق دا پتہ کا نہیں۔ اچھا جی، دوسرا قول یہ ہے کہ مؤنث ہے بقرہ اور اس کا مذکر ہے، اس کو کہتے ہیں سور سا کے ساتھ، دونوں قول ہیں۔ بے شک اللہ پاک حکم کرتے ہیں تمہیں یہ کہ ذبح کرو تم کوئی گائے۔ کیوں حکم فرمایا گیا؟ ہاں جی، ساری باتوں کی ایک ہی بات ہے کہ یہ لوگ جب فرعون کے پاس رہتے تھے تو گائے کی عبادت کرتے تھے، پھر جب دریا سے پار ہوئے آراف میں آئے گا، وہاں آگے کنعانی بیٹھے تھے، وہ بھی گائے کی عبادت کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایسا کوئی معبود مقرر کرو۔ پھر وہ گائے والی محبت ان کے دل میں آ گئی۔ پھر اس کے بعد میدان تیہ میں آئے تو یہاں بھی سامری نے بچڑا بنایا، اس کی عبادت شروع کر دی۔ توبہ تو کر لی، شہید ہو گئے، لیکن دل میں محبت تھی۔ اللہ پاک چاہتے تھے کہ ان کے ہاتھوں سے ذبح ہوئے تاکہ ان کے معبود کی توہین ہوئے اور ان کے دل سے عزت نکلے۔ آپ کے پاس عبارت لکھی ہے ضرور، نہیں تو دیکھو فی المدارک حکم لیحون معبودہم عندہم، تاکہ ان کے معبود کی توہین ہوئے۔ سمجھا نا؟ نہیں لکھا ہوا میرے خیال، ہاں جی لکھ لو، ہاں لکھ لو، لیحون معبودہم عندہم المدارک، حاشیے پر لکھ لو، جگہ بڑی پڑی ہے۔ لیحون، ہاں لاہور والا، لیحون معبودہم عندہم،
لیہون معبودہم عندہم از مدارک۔ لکھ لیا جی؟ اچھا جی۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، کہنے لگے آیا بناتا ہے تو ہمیں ہزوا محذوعا مسخری کیا ہوا، آپ ہمارے ساتھ مسخری کر رہے ہو۔ قال، آپ نے فرمایا اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ پاک سے اس بات سے کہ ہوں من الجاہلین، نادانوں سے، نادانوں سے ہوں میں۔ کیا معنی نادانوں سے؟ کہ احکام الہیہ میں تمسخر کروں، احکام الہیہ کے اندر مسخری کرنا یہ نادانوں کا کام ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تفتیش اول بار، اب انہوں نے تفتیش کہنے لگے پکار تو ہمارے لیے اپنے رب کو، واضح فرمائے ہمارے لیے۔ ماہیا، ماہیا کا عبارت اصل میں لکھیے ما سنھا، ماہیا ما سنھا، اس کا کیا سن ہے، کس عمر کی ہے، اوپر لکھا ہے کیسی ہے، یعنی نو عمر یا بوڑھی، بوڑھی ہے یا نو عمر ہے۔ قال انہ یقول، جواب تعمیق اول، اللہ آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ گائے ہے، لا فارض، نہیں ہے بالکل بوڑھی، ولا بکر، اور نہ بہت بچہ، نہ بوڑھی ہے نہ بہت بچہ ہے، عوان بین ذالک، درمیان میں ہے، درمیان اس کے ان دو سنوں کے درمیان میں ہے۔ ذالک کا مشار لکھائے المذکور من السنین، یہ جو دو سن مذکور ہوئے ہیں ان کے درمیان میں ہے، جلالین کا حوالہ۔ فافعلوا ما تؤمرون، بس کرو تم وہ کام جس کا حکم کیے گئے ہو، تم کر ڈالو تم وہ کام جس کا حکم کیے گئے ہو، زیادہ حجتیں نہ کرو، زیادہ حجتیں نہ کرو، کام کرو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، تفتیش دوم، کہنے لگے پکار تو ہمارے لیے ہمارے رب، اپنے رب کو، یبین لنا، واضح فرمائے ہمارے لیے، ما لونھا، کیا رنگ ہے اس کا رنگ کیا ہے۔ یہ جو اللہ پاک نے کہتے بیان فرما دیا، وقت لگا ہوگا، سوال کرتے پھر وہی آتی، جواب ملتا، پھر اور سوال کرتے، کئی دن گزار دیتے، پھر اور سوال کرتے، کیا ہے رنگ اس کا۔ قال، آپ نے فرمایا، بے شک اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ گائے ہے زرد رنگ کی، زرد رنگ کی ہے، فاقع لونھا، خالص ہے رنگ اس کا، خالص رنگ ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے خالص ہے رنگ اس کا، اوپر لکھا الفقوع الخلوص ہو، سمجھا، خالص، اور یا معنی دوسرا گہرا ہے رنگ اس کا، سخت گہرا رنگ ہے، سمجھا نا، زرد ہے پر زرد بھی بہت زیادہ، سمجھا جی۔ اور سرخی مائل ہوتی ہے، تسر الناظرین، جو خوش لگتی ہے دیکھنے والوں کو، دیکھنے والے اس کو پسند کرتے ہیں، اچھی لگتی ہے، سرخ رنگ کی گائے اچھی لگتی ہے نا جی۔ واحد بخش خاص طور پر، سمجھا جی، ایسی گائے کا عاشق ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تفتیش صوم، کہنے لگے پکار تو ہمارے لیے اپنے رب کو، واضح فرمائے ہمارے لیے، ما ہے یا کیا ہے یہ، کیا ہے یہ کا معنی کیا لکھا ہے نیچے آپ کے پاس، ما صنفا، کس قسم کی ہے، یعنی کس کام کی ہے۔ یہ پہلے سوال کا اعادہ ہے مزید وضاحت کے لیے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، علت تفتیش، یہ تفتیش ہم کیوں کر رہے ہیں، اس لیے کہ گائے مل جل گئے ہیں اوپر ہمارے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم اب کی بار اگر چاہا اللہ پاک نے تو لمہتدون، البتہ راہ پانے والے ہوں گے، یعنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے، وہ ہمیں جانور مل جائے گا۔ روایات میں تھے کہ انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک یہ کام نہ ہوتا، سمجھا نا، انشاءاللہ کہا اس لیے کام ہو گیا۔ قال، آپ نے فرمایا، جواب تفتیش صوم،
آپ نے فرمایا بے شک اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ گائے ہے لا ذلول نہیں ہے محنت کرنے والی، ذلول کا معنی مرادی معنی ہے محنت کرنے والی، بالعمل الجلالین تثیر الارض جو پھاڑتی ہو زمین کو، جو جوتتی ہو زمین کو، جو معنی بھی کرو، ہاں جی۔ اثارہ جو تیروں کا معنی ہوتا ہے اصل میں زمین کو پھاڑنا، اوپر کا حصہ نیچے، نیچے کا حصہ اوپر کرنا۔ حل میں ایسے ہوتا ہے نا، حل چلاتا ہے بندہ تو نہ، جو حل چلاتی ہو زمین کو، پھاڑتی ہو زمین کو، ولا تسقی الحرث اور نہ ہی پلاتی ہے وہ کھیت کو، جی نہ کنویں پہ چلتی ہے نہ حلوں پہ چلتی ہے، گھر کھڑی ہے بس، سمجھے نا سی۔ مسلمات، مسلمات کا معنی عربی میں لکھا ہے بریئۃ من العیوب، تمام عیوب سے بالکل بری ہے، معالم کا حوالہ ہے، ہاں جی۔ لکھا ہے ہر عیب سے بچی ہوئی ہے، صحیح سالم ہے، صحیح سالم ہے، لا شیۃ فیہا نہیں کوئی داغ بیچ اس کے، اس میں کوئی داغ نہیں ہے، جو رنگ ہے اس کا بس وہی ہے، نہیں کوئی داغ بیچ اس کے، یعنی دوسرے رنگ کا دھبا نہ ہو، یعنی دوسرے رنگ کا دھبا نہ ہو، صحیح سالم ہے۔ قالوا الآن جئت بالحق، اچھا جی، قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے ہاں اب آیا ہے تم بالحق واضح اور صاف بات لے کر، اب گال کھلی ہے، سمجھا جی یہ کیا ہے، جی اب بات کھل گئی ہے۔ حق جو ہے نا جی، حق یہ ہاں باطل کا مقابل نہیں ہے، اس لیے نیچے لکھا ہے نا ہاں پوری اور صاف بات، سمجھا، مراد یہ معنی کرنا ہے واضح بات، واضح بات جو ہے اب آپ نے کی ہے۔ فذبحوها پس ذبح کر ڈالا انہوں نے اس کو، نہیں تھے قریب کے کریں، وہ کرنے کے قریب نہیں تھے لیکن کر لیا، سمجھا جی۔ کہتے ہیں کہ اس میں کئی سال لگے ان کو، سمجھا جی، سوال جواب کرتے کرتے، کوئی گائے ذبح کر دیتے تو ہو جاتا، پھر ان صفات والی گائے انہوں نے تلاش کی تو ایک بندے کے گھر ملی، وہ یتیم تھے، ان کی تھی، ان کا متولی تھا، انہوں نے کہا کہ ہم تو اس گائے کے برابر سونا لیں گے، تو گائے کو ایک طرف پلے میں ڈالا گیا، سونا دوسرے پلے میں، تو انہوں نے دے کے وہ گائے خرید کیا۔ اللہ عالم حق، یہ اسرائیلیات ہیں ساری، یہ ان کی دوسری خباثت ہے۔ اب وَإِذْ قَتَلْتُمْ سے تیسری خباثت ہے، پڑھ لو پہلے پھر انشاءاللہ میں ایک بحث عرض کرتا ہوں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا یہ تیسری خباثت ہے ان کے آباء و اجداد کی۔ ایسا ہوا جی ایک بندہ تھا لا ولد تھا، لیکن وہ بڑے پیسے والا جائیداد والا تھا، تو اس کے بھتیجوں نے اس کو قتل کر دیا کہ جان چھوٹے اور جائیداد ہم لیں، پتہ نہیں کب مرتا ہے، قتل کر دیا اور شور مچا دیا کہ بھئی بندہ مارا گیا، بندہ مارا گیا، یہ وہ فلان ہوا۔ اب اللہ پاک نے ادھر گائے ذبح ہوئی، ادھر بندہ مارا گیا، اللہ نے فرمایا گائے کا کچھ ٹکڑا اٹھا کے اس کو لگا دو، یہ بول پڑے گا، چنانچہ جناب بول پڑا، اس نے کہا میرا قاتل تو فلانا فلانا ہے، سمجھو، بھتیجوں کا نام اس نے بتا دیا، سمجھا جی۔ پڑھو یہاں بحث ہے جی، میں نے عام مفسرین کی طرز پر بات کر دی ہے۔ اور جب کہ قتل کیا تم نے ایک نفس کو، فدارأتم فیہا پس اختلاف کیا تم نے بیچ اس کے، اپنی اپنی براءت کے لیے، ہر بندہ کہتا مجھے پتہ نہیں ہے میں بری ہوں، واللہ اور اللہ پاک مخرج کا معنی مظہر ظاہر کرنے والا تھا اس بات کو جو تھے تم چھپاتے تھے، تم جو چھپا رہے تھے اللہ پاک اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ فقلنا پس کہا ہم نے، اچھا جی، پس کہا ہم نے مارو تم اس مردے کو، ساتھ کچھ حصے اس گائے کے، مردے کو گائے کا کچھ حصہ مارو تو وہ زندہ ہو پڑے گا، بول پڑے گا۔ توجہ فرماؤ جی، اکثر مفسرین کرام نے یہ فرمایا ہے کہ پہلے بندہ قتل ہوا، جب قاتل نہیں ملتا تھا تو اللہ نے فرمایا گائے ذبح کرو، گائے ذبح کرنے میں انہوں نے
تفتیش اور سوالات شروع کر دیے، کرتے کراتے 40 سال لگ گئے۔ 40 سال میت بے گور و کفن پڑی رہی، سمجھا نہ تھی۔ پھر گائے ذبح ہوئی، گائے کا کچھ حصہ مارا گیا تو مردہ بول پڑا، سمجھا نہ تھی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، جہاں سے ہم نے ابھی سبق شروع کیا ہے، وہ قصے کا دوسرا حصہ ہے، اور وَإِذْ قَتَلْتُمْ جو ہے یہ قصے کا پہلا حصہ ہے۔ قتل پہلے ہوا، بعد میں اپنا گائے کے ذبح کا حکم ہوا، سمجھا نہ سی۔ جمہور مفسرین نے اسی کو لیا ہے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ اور کچھ مفسرین اس طرف ہیں کہ نہ، قصہ یہ ہوا کہ گائے کے ذبح کرنے کا حکم ہوا، انہوں نے لا تلال کرتے عرصہ دراز کر دیا، ادھر گائے ذبح ہوئی، ادھر بندہ مارا گیا، تو اللہ نے فرمایا گائے کا کچھ حصہ لگا لو، بول پڑے گا۔ چنانچہ گائے کا گوشت لگایا گیا تو وہ بول پڑا، سمجھا جی۔ اب سوال ہے جمہور کی تفسیر پر کہ جب قتل پہلے ہوا اور گائے والا قصہ بعد میں ہوا تو اللہ نے اس کو پہلے کیوں ذکر کیا؟ گائے والا حصہ پہلے ہے، قتل والا حصہ بعد میں ہے، پہلا حصہ بعد میں اور بعد والا حصہ پہلے کیوں ذکر کیا اللہ نے؟ یہ ترتیب کیوں بدلی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اس لیے بدلی ہے کہ تاکہ اسرائیلیوں کی دو خباستیں الگ الگ ظاہر ہو جائیں، دو خباستیں الگ الگ ظاہر ہو جائیں کہ یہ ایسے لوگ تھے، انہوں نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، بس۔ حضرت مولانا رحمہ اللہ فرماتے ہیں بالکل غلط ہے۔ جس طرح قرآن میں یہ قصہ پہلے ہے بقرہ والا اور قتل والا بعد میں ہے، یہ دو الگ الگ قصے ہیں، ایک کو دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ گائے والا قصہ الگ ہے، یہ تو اس لیے ذبح کرائی گئی کہ ان کے معبود ان کے ہاتھ سے ذبح ہوئے تاکہ توہین ہوئے۔ قتل والا قصہ بالکل الگ ہے، اس کا گائے والے قصے سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے، میں ابھی وضاحت کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر بھی سوال ہوتا ہے کہ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، یہاں پھر کیا ہوگا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ نفس پیچھے کھڑا ہے نا، اذ قتلتم نفسا، تو نفس جو ہے یہ مؤنث سمائی ہے، اس کی طرف ضمیر مذکر مؤنث دونوں جا سکتے ہیں۔ اضربوہ کا ہو ضمیر بھی نفسن کی طرف ہے، بعضہا کا بھی اسی طرف ہے۔ مارو تم اس نفس کو، بعد اس نفس کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے سینے پر رکھ دو، ٹانگ پر ہاتھ رکھ دو، ایک حصے کو دوسرے حصے پر مارو، وہ بول پڑے گا۔ چنانچہ ایسا ہوا، بس بات ختم ہو گئی۔ عبدالشکور ترمذی نے یہاں شور مچایا، جواہر القرآن کے خلاف جو اس نے کتاب لکھی ہے، شور مچایا کہ اس نے جمہور کے خلاف کیا ہے، یہ کیا، وہ کیا، فلانا کیا، سمجھا جی۔ اس لیے میں اب ذرا توجہ فرماؤ، میں دو باتیں عرض کرنے لگا ہوں۔ پہلی بات کہ یہ جو مشہور تفسیر ہے جو اکثر کتابوں میں لکھی ہے، یہ مرجوح ہے، یہ چاہے جی مرجوح ہے۔ مولانا کی تفسیر جو ہے وہ راجح ہے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ مرجوح ہے؟ میں اس کی مرجوحیت کے وجوہ عرض کر رہا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس توجیہ میں قرآن کے مقدم قصے کے مقدم کو مؤخر اور مؤخر کو مقدم کرنا پڑتا ہے، کہ بھی پہلے جو قصہ بیان کیا یا بقرہ والا واقعتاً یہ چاہے مؤخر ہے، اور وَإِذْ قَتَلْتُمْ جو بعد میں ذکر کیا جائے واقعتاً یہ چاہے مقدم ہے۔ قرآن کے نظم کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، مقدم کو مؤخر اور مؤخر کو مقدم کرنا پڑتا ہے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ تفسیر جو ہے یہ نبی علیہ السلام نے نہیں فرمائی، یہ جو اکثر مشہور کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام کی یہ فرمائی ہوئی نہیں ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کی فرمائی ہوئی تو آمنا و صدقنا، بات ہی ختم ہو جاتی، سمجھا نہ تھی؟ ہاں جی بات ہی ختم ہو جاتی۔ پھر تو نبی علیہ السلام کی بیان کردہ نہیں ہے جو اکثر مشہور ہے تفسیر کہ قتل ہو گیا تو اللہ نے کہا گائے ذبح کرو اور پھر یہ کرو وہ کرو، یہ نبی علیہ السلام کی فرمائی ہوئی نہیں ہے۔ نمبر 3، کسی ایک صحابی کی فرمائی ہوئی نہیں ہے۔ 1,24,000 جو کم و بیش صحابی ہیں، کسی صحابی نے نہیں فرمائی، کسی تابعی نے بھی ذکر نہیں فرمائی، سمجھا نہ سی۔ اور نمبر 4، یہ مبنی بر اسرائیلیات ہے، مبنی بر
اسرائیلی روایتیں ہیں، یہودیوں سے منقول ہیں روایتیں، سمجھا، جو جھوٹ سچ سارا جہان اس کے اندر ملا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں کہ جھوٹ کیا ہے اور کوئی پتہ نہیں کہ سچ کیا ہے۔ خود حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تسلیم کیا ہے کہ ہماری جو تفسیر ہے یہ اسرائیلیات پر مبنی ہے، سمجھا نا۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ شور مچاتے ہیں کہ جمہور کی تفسیر کے خلاف کیا۔ اور بابا جمہور کی تفسیر جو ہے وہ اسرائیلیات سے نکلی ہے۔ کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے؟ حضرت نے فرمایا ہوتا، کسی صحابی نے فرمایا ہوتا تو پھر تو ہمیں اس کے انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو اسرائیلیات، تم نے اسرائیلیات کو لے لیا ہے، سمجھا نا تھی، مبنی پر اسرائیلیات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مؤید ہے تمہاری توجیہ مذہب شرکیہ کی، شرک کی تائید کرتی ہے۔ وہ تو پہلے مریض تھے، گائے کو مشکل کشا سمجھتے تھے۔ اگر اللہ نے فرمایا گائے کا گوشت اٹھا کے مردے پر لگا وہ مردہ بول پڑے گا، وہ تو کہیں گے ہاں گائے خدا ہے، گائے مشکل کشا ہے اس کے اندر۔ یہ تو شرکیہ مذہب کی تائید ہوتی ہے الٹا تمہاری توجیہ کے اندر۔ اور بات، یہ کام اگر اللہ نے کرانا تھا تو بغیر گائے کے ہو سکتا تھا، اللہ کہتا بکری ذبح کر دو، اس کو گوشت لگا دو، کوئی اور جانور ذبح کر کے گوشت لگا دو، گائے کا خاص طور پہ اللہ نے کیوں فرمایا، سمجھا نا سی؟ ہاں جی، اس لیے یہ توجیہ جو ہے نا یہ توجیہ مرجوح ہے۔ مولانا رحمہ اللہ کی توجیہ جو ہے کہ یہ قصہ الگ ہے، یہ قصہ الگ ہے، اس کو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ راجح ہے۔ کیا ہے وجہ ترجیح کی؟ پہلی وجہ ترجیح کی یہ ہے کہ نظم قرآنی برحال ہے، قرآن میں جو قصہ پہلے ہے ہم کہتے ہیں پہلے ہے، جو بعد میں ہم کہتے ہیں بعد میں۔ قرآن پاک کی نظم کو تبدیل نہیں کرنا پڑتا، مقدم مؤخر نہیں ماننا پڑتا، جو قصہ جہاں ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، سمجھا نا تھی؟ بڑی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے شرک کی تردید ہو رہی ہے، مولانا رحمہ اللہ کی توجیہ پر شرک کی تردید ہو رہی ہے کہ وہ کہتے عبادت تو نہیں کرتے تھے گائے کی، لیکن ان کے دل میں محبت تھی، تو جب اللہ پاک نے کہا ذبح کرو تاکہ ذبح کریں ہاتھوں سے اور ان کے دل سے عزت اور اس کی جو عظمت ہے وہ نکلے، سمجھا نا سی؟ مولانا رحمہ اللہ کی توجیہ پر جو ہے یہ شرک کی تردید ہو رہی ہے۔ تیسری وجہ حضرت آ جاؤ، اب پیچھے آ جاؤ جناب، یا بنی اسرائیل پر جب ہم آئے ہیں نا جی رکوع پر، میں آیت نمبر بتاتا ہوں تمہاری سہولت کے لیے، تمہیں آیت ملتی نہیں ہے۔ آیت نمبر 48 ہے، 48 آیت نمبر لگا ہوا ہوتا ہے، پیچھے پیچھے جاؤ۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جہاں سے انعام اول شروع ہوا ہے، آیت نمبر 48، صفحہ نمبر کیا ہے؟ ہاں 29 صفحہ ہے، 29، ہاں نہیں ہے 29 صفحہ نمبر، ہاں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم کہاں ہے؟ دیکھو اب وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم، یہ اذ کے ساتھ شروع ہو رہا ہے قصہ، کیا ہے جی؟ اذ کے ساتھ۔ اندر دیکھتے ہو، کان میری طرف لگاؤ، 2 سطر بعد وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ، 1 سطر بعد وَإِذْ وَاعَدْنَا، 2 سطر بعد وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، 1 سطر بعد وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ۔ اچھا جناب، اس کے بعد جناب 4-5 سطر بعد وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، 4 سطر بعد 5 سطر بعد وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کہاں ہے؟ اذ کھڑا ہوا ہے یہ سارا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، 2 سطر بعد وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ، اس کے 10 سطر بعد یا 12 سطر بعد ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہے جی۔ اس کے 5-6 سطر بعد اب ہے جہاں سے اب سبق پڑھا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ، اب جہاں سبق پڑھ رہے ہیں رکوع پر وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اس کے بعد آگے بھی اسی طرح ہے، سمجھا نا سی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنی قصے ہیں اذ کے ساتھ شروع ہو رہے ہیں، اور یہ 2 قصے جو ابھی پڑھے ہیں
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذ کے ساتھ ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ جو ہے وہ بھی اذ کے ساتھ ہے۔ معلوم ہوا یہ دو الگ الگ قصے اور مستقل قصے ہیں، جدا جدا قصے ہیں، ایک کا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر تعلق ہوتا تو یہ اذ درمیان میں نہ آتا۔ سیاق و سباق جو ہے وہ مؤید ہے اس بات کا، سمجھا نا تھی۔ اور مولانا رحمہ اللہ کی تفسیر پر جو تم اعتراض کر رہے ہو یہ کسی حدیث کے خلاف بھی نہیں ہے۔ چلو حدیث کے خلاف ہوتی تو تم اعتراض کرتے بھی حدیث کے خلاف ہے، صحابی کی تفسیر کے خلاف بھی نہیں ہے، سمجھا نا تھی۔ عقل کے بھی موافق ہے کہ یہاں وہ بات نہیں ہے کہ 40 سال مردہ بے گور و کفن پڑا رہا اور پھر جو ہے گائے ذبح ہوئی اور اس کو گوشت لگایا گیا مردے کو اور مردہ بول پڑا۔ اور مولانا رحمہ اللہ کی توجیہ پر بھی دو خباستیں الگ الگ معلوم ہو رہی ہیں، جو الگ قصہ ہے وہ الگ قصہ ہے، کون کہتا ہے کہ نہیں معلوم ہوتی۔ اس لیے مولانا رحمہ اللہ کی توجیہ ہر لحاظ سے راجح اور مشہور توجیہ جو ہے وہ ہر لحاظ سے مرجوح ہے۔ آ جاؤ کذالک یحیی اللہ الموتی، جملہ معترضہ برائے ثبوت قیامت۔ جہاں بھی مردے کے زندہ ہونے کا ذکر آتا ہے نا، اللہ پاک قیامت کا ذکر ضرور فرماتے ہیں۔ اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو قیامت میں اللہ زندہ کرے گا۔ وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، اور دکھاتا رہتا ہے تمہیں آیات اپنی، آیات پر لکھا نظائر قدرت، اللہ پاک اپنے نظائر قدرت دکھاتا رہتا ہے۔ لعلکم تعقلون، حکمت آیات تاکہ تم سمجھ لو، ایک نذیر سے دوسری نذیر کو سمجھ لو تم۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، فرمایا یہ تم نے قصہ دیکھا کہ مردہ زندہ ہو گیا، بول پڑا، قاتل بتا دیے، اور اس کے علاوہ پیچھے جو نعمتیں گزری ہیں، ہاں جی، وہ من و سلوا نازل کیا، دریا کے میں 12 راستے بنائے، پتھر سے 12 چشمے نکالے، اور بادلوں کا سایہ تمہارے اوپر کیا۔ اتنی نعمتوں کے باوجود بھی تمہارے دل سخت کے سخت رہے، تم نے مانا نہ بات کو۔ ثم قست قلوبکم، یہ زجر ہے، پھر بھی یہ استبعاد کے لیے ہے، پھر بھی سخت کے سخت رہے دل تمہارے، من بعد ذالک، بعد ان واقعات کے باوجود بھی، ان نعمتوں کے باوجود بھی جو مقتضی نرمی کو تھے۔ فہی کالحجارۃ، پس یہ دل تمہارے مثل پتھروں کے ہیں۔ مثل کس کے ہیں؟ پتھروں کے۔ اشکال ہے کہ اللہ نے حجارہ کا لفظ فرمایا، لوہے کا نام کیوں نہیں لیا کہ لوہے کی طرح سخت ہے؟ جواب یہ کہ لوہا جو ہے آگ پر پگھل جاتا ہے، پتھر نہیں پگھلتا ہے، ایسے رکھا رہتا ہے۔ اگر پگھلتا بھی ہے تو بڑی دیر کے ساتھ، سمجھے؟ پتھر بھی پگھل جاتا ہے لیکن کئی گنا زیادہ آگ دی جاتی ہے لوہے سے تب وہ پگھلتا ہے، اس لیے پتھر کا نام لیا۔ بس یہ مثل پتھر کے ہیں، او بمعنی بل ہے، بلکہ زیادہ ہیں ادرو سختی کے لحاظ سے اور زیادہ سخت ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، چونکہ یہ واو تعلیلیہ کیونکہ لکھا ہے، چونکہ بے شک بعض پتھروں سے البتہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہہ پڑتے ہیں اس سے بڑی بڑی نہریں بہہ پڑتی ہیں، ایسے پتھر بھی ہوتے ہیں۔ اشکال ہے کہ لفظ ہے حجارہ کا، پتھر سے بڑی بڑی نہریں کہاں بہتی ہیں؟ پتھر سے تو چشمہ بہے تو بہے، نہریں تو بہتی ہیں نا پہاڑوں سے۔ جواب یہ کہ حجارہ کا لفظ جو ہے یہ اسم جمع ہے، کیا ہے؟ ہاں، یہاں حجارہ بمعنی جبال ہے۔ حجارہ پتھر کو بھی کہتے ہیں، چھوٹے کو، بڑے کو، پہاڑ کو بھی حجارہ کہتے ہیں، خیال کرو۔ اور بے شک بعض پتھروں سے البتہ وہ ہیں جو بہہ پڑتی ہیں اس سے بڑی بڑی نہریں، اور بے شک بعض ان پتھروں سے البتہ وہ ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں، بس نکل پڑتا ہے ان سے پانی، زیادہ نہ تو تھوڑا صحیح، کچھ نہ کچھ تو نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک بعض ان پتھروں سے البتہ وہ ہیں جو گر پڑتے ہیں نیچے، بعضوں سے بڑی بڑی نہریں نکلتی ہیں، بعضوں سے تھوڑا پانی نکلتا ہے، بعض جو ہیں وہ گر پڑتے ہیں نیچے، ہاں جی۔
اب جو لفظ ہے من خشیت اللہ یہ تینوں کے ساتھ لگ رہا ہے، خبردار ہو وہ آخری کے ساتھ نہیں ہے۔ من خشیت اللہ یہبطو کے متعلق بھی ہے، فیخرج منہ الماء بھی ہے، اور لما یتفجر منہ الانہار کے ساتھ بھی ہے۔ بعض وہ ہیں جن سے بڑی بڑی نہریں نکلتی ہیں، بعض وہ ہیں جو پھٹتے ہیں ان سے پانی نکلتا ہے، بعض ان سے پانی نہیں نکلتا صرف نیچے گر پڑتے ہیں۔ لیکن یہ تینوں کام جو ہے من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے، اللہ کے خوف سے نہریں بہتی ہیں، اللہ کے خوف سے تھوڑا پانی نکلتا ہے، اللہ کے خوف سے نیچے گر پڑتے ہیں، سمجھا جی۔ اب اشکال ہے کہ من خشیت اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے خوف سے، ہاں جی یہ تو جماد ہے، پہاڑ تو جماد ہے، پتھر تو جماد ہے، ڈرنا جو ہے وہ تو ذوی الروح اور ذوی العقول کا کام ہے، ہاں جی۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ خشیہ کا معنی ہوتا ہے انقیاد، تابع ہونا، سمجھا جی، یعنی اللہ پاک جس چیز کو جو حکم دیتا ہے وہ اسی طرح کرتی ہے۔ مثال کے طور پر درخت کو اللہ نے حکم دیا تو گر جا، وہ گر جائے گا نیچے۔ پتھر کو حکم دیا نیچے گر جا، وہ گر گیا۔ پتھر کو حکم دیا پھٹ جا پانی نکال، اس نے پانی نکالنا شروع کر دیا۔ آسمان کو جو حکم دیا وہ کر رہا ہے، زمین کو جو حکم دیا وہ کر رہا ہے۔ یہ مراد ہے من خشیت اللہ کا معنی ہوتا ہے خوف سے مراد یہاں انقیاد ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے منقاد ہیں، جو اللہ حکم دیتا ہے وہی کرتے ہیں۔ دوسرا معنی ہے کہ من خشیت اللہ کا معنی خوف ہوتا ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ جماد ہیں ضرور، لیکن ہمارے لحاظ سے، اللہ کے لحاظ سے جماد نہیں ہے۔ ہاں اللہ کو، ان کو اللہ کی پوری معرفت ہے، جس طرح قرآن پاک میں آیا ہے اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب مسجد کو جھاڑو دیتا ہے تو وہ تنکے جو ہوتے ہیں وہ اس کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہمیں نہ نکال مسجد سے۔ پیالے کو بندہ صاف کرتا ہے تو پیالہ اس کو دعا دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں میرے اور آپ کے لحاظ سے جماد ہیں، اللہ کے لحاظ سے وہ زندہ ہیں، ان کو پتہ ہے اللہ کا۔ من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ پاک بے خبر ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو۔ عَمَّا تَعْمَلُونَ بوجہ قساوت کے بدعمالیاں، قساوت کی وجہ سے، سخت دل ہونے کی وجہ سے جو تم بدعمالیاں کر رہے ہو مجھے سارا پتہ ہے، سمجھانا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔